کابل میں شدت پسندوں کا حملہ، ذمہ داری طالبان قبول کرتے ہیں لیکن الزام لگتا ہے پاکستان پر۔ پھر پاکستان میں حملہ ہوتا ہے، ذمہ داری ایک بار پھر طالبان قبول کرتے ہیں لیکن الزام لگتا ہے افغانستان پر۔ ہر خونی حملے کے بعد الزام تراشی کا یہ کھیل ان دونوں ملکوں میں پچھلے 13 برس سے جاری ہے، جب 9/11 کے بعد امریکہ نے طالبان کی کابل حکومت کو مار بتایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے الزامات میں تلخی بڑھتی گئی۔ امید تو یہی ہے کہ اس آزمائے ہوئے نسخے میں تبدیلی آ جائے یا کچھ نیا ہو جائے، لیکن یہ توقع کہ پاکستان مدد کرے گا کبھی پوری نہیں ہوئی۔ بینڈ ٹی ٹی پی آؤٹ فٹ کی جو اوپر کی لیڈرشپ تھی، یہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی، افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو وہاں سے ڈسلوج کرنا، ان کو مارنا یا ہمارے حوالے کرنا، یہی آپ کا تعاون ہے۔ وہ اس طرح سے تعاون فورتھ کمنگ نہیں ہے۔ افغانستان کو بڑا خطرہ حقانی نیٹ ورک سے تھا، جس کے اڈے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بتائے جاتے تھے، جبکہ پاکستان کا انیمی نمبر 1 ملا فضل اللہ ٹھہرا، جو افغانستان میں پناہ گزین تھا۔ دونوں جانب کے رہنماؤں میں اس معاملے پر ملاقاتیں تو بہت ہوئیں، لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اگر اس کی ایک وجہ ایک لمبا اور تلخ ماضی تھا، تو دوسرا شاید شدت پسندوں کی بڑھتی ہوئی آزادی۔ جتنا بھی پاکستان کے اندر جو 70s میں اور 80s میں عسکریت پسندی کا یا اسٹریٹجک پھیلاؤ جو ہوا، وہ پورا منظرنامہ اسی مسٹرس کے اندر تھا۔ تو دونوں کو میرا خیال ہے کہ اب سمجھنا چاہیے، یہ وہ سطح نہیں ہے کہ ایک لیول کے اوپر ایک کنٹرول کے ساتھ پراکسیز کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں۔ ان کو دیکھنا یہ چاہیے کہیں پراکسیز دونوں کو تو استعمال نہیں کر رہی۔ پھر دونوں ملکوں میں سیاسی اور عسکری قیادت کی تبدیلی نے اس صورتحال میں بھی تبدیلی کا عندیہ دیا۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی کے آنے سے اور پاکستان میں جنرل کیانی کا منصب جنرل راحیل کو ملنے سے بظاہر دونوں ملکوں میں دہشت گردی کے خلاف تعاون کی امید تو بنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس خطے کی نئی عسکری اور سیاسی قیادت کیا ایک لمبے اور تلخ ماضی کو ایک نیا اور مثبت موڑ دے پائے گی یا نہیں؟ عامر احمد خان، BBC نیوز، اسلام آباد۔